اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حدیث ذرا دھیان سے سنیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے ایسی وصیت کر دیتے ہیں کہ حقداروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ابھی یہ وصیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وصیت فرض تھی کہ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں وصیت لکھ جاوے کہ بھائی مال کا کیا کرنا ہے۔ جب قرآن کا ایک رکوع نازل ہو گیا 4 پارے میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جب یہ رکوع نازل ہو گیا اور اللہ پاک نے خود نے سارے احکام بتا دیے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی کو، یا بیوی مر رہی تو شوہر کو، ماں باپ ہے تو ان کو، اولاد اتنی ہے تو ان کو کتنا ملے گا، وہ خود قرآن نے بیان کر دیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، جس کو وراثت میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں اس حدیث کے اوپر کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور مرنے سے پہلے ایسا کچھ لکھ دیا ہم نے کہ بعض اولاد کو ملا اور بعض کو محروم کر دیا۔ کیونکہ بعض مرتبہ جب انسان مر جاتا ہے نا، جب وصیت نکالی جاتی ہے نا، تو پھر پتا چلتا یہ اولاد کو کیا، وہ ابا 2 دکان یہاں چھوڑی، ابا نے ایک مکان وہاں ہے، ایک مکان وہاں ہے، فلاں زمین وہاں ہے، چلو سب کو حصہ ملے گا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں کہ تو ابا نے تو اس کو دے دی، اس کے نام پہ کر دی، اور ایسی وصیت لکھ کر چلے گئے۔ جس میں اولاد کو نقصان ہوتا ہو نا، ایسا کام کر کے نہ جائے۔ جب قرآن نے بیان کر دیا کہ بھائی اس کو اتنا ملے گا، تب تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اس کے بڑے مسائل ہیں میرے بھائیوں، اس لیے علماء سے پوچھ کر ہم یہ کام کریں، اپنی منمانی اپنی مرضی نہ چلاویں۔ بھائی وہ مسائل الگ ہے، کچھ اولاد کمزور ہے، کچھ مالدار ہے، کسی لڑکی کی شادی غریب گھر میں ہوئی ہے اور اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہے، یہ سب مسائل بہت ہے۔ اپنی آخرت خراب نہ کرے اللہ کے لیے، ایسی وصیت نہ لکھ جاوے کہ گھر والے جھگڑوں میں پڑ جاوے اور اولاد ہم کو کوسے کہ میرے باپ نے میرے کو کچھ بھی نہیں دیا، سب کو دے دیا۔ دیکھو وصیت کس کے لیے ہے؟ جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر چلو مان لو کر دی وصیت، تو جتنے بھی وارثین ہیں نا، سب راضی ہونے چاہیے، دل سے راضی ہونے چاہیے۔ بھائی آج کل تو ہاں میں ہاں، شرم میں ہاں کے رہتے ہیں، چلو کیا کریں گے، ابا لکھ کے گئے تو دے دو۔ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اولاد کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی خوشی، آج کون، سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، کون چھوڑے گا پیسہ؟ تو اگر انسان کو وصیت کرنی ہے نا، پہلے اپنی اولاد کا حالات دیکھ لے کہ بھائی میرے کو مسجد میں دینا ہے، مدرسے میں دینا ہے، فلاں جگہ دینا ہے۔ پہلے میں اپنی اولاد کے بارے میں دیکھوں کہ میری اولاد بیٹ سیٹ ہے کہ نہیں ہے، میری اولاد کو ضرورت ہے میرے مال کی کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری اولاد کو اچھے حالات میں چھوڑ جاؤ، تمہارے بعد وہ بھیک مانگ کے نہ پھرے۔ بھائی تمہارے پاس مال ہے، تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تو وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وہ درہم، حدیث میں آتا ہے، ایک وہ درہم جو تو اللہ کے راستے میں لگاوے، ایک وہ درہم جو تو اللہ کے راستے میں لگاوے، ایک وہ درہم جو تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے نا، تو یہ درہم جو تو نے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا ہے نا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، اس لیے اگر اولاد مستحق ہے تو ان کو قرآن کے مطابق حصہ مل جائے گا، اور اگر کوئی پاس بہت زیادہ مال ہے
اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی میرے بعد یعنی میں کچھ وصیت کر دوں مسجد مدرسے میں کہیں پہ بھی، تو اگر اس نے وصیت کی بھی تو اس کے مال میں سے تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی. بھائی کسی نے اگر 1 کروڑ روپے چھوڑے اور ایسا لکھ دیا کہ 50 لاکھ مسجد میں دے دیں ہو، تو 50 لاکھ نہیں دیں گے، 50 لاکھ نہیں دیں گے، بلکہ اس کے مال میں سے تیسرا حصہ نکالیں گے، اس میں سے دیکھیں گے. پہلے تو سب کفن دفن کا خرچہ ہے اور اس کے اوپر جو قرض ہے وہ سب دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر وصیت کا نمبر آئے گا. تو 1/3 میں 1/3 مال میں وصیت نافذ کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں جو بھی کام کریں نا اپنی آخرت برباد نہ کریں، کیونکہ ہم تو مر کے چلے جائیں گے. روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ سب کچھ چلاتا ہے، سب کھاتے پیتے ہیں. چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں، ماں مر گئی، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لوگ افسوس کرتے کیا وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ جوان نہیں ہو جاتا، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. بھائی نظام تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، رب چلاتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں نا سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. جب اللہ نے تجھے کہہ دیا کہ تیرے مال میں سے تیرے بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، تیری بیوی کو اتنا ملے گا، بات خلاص ہو گئی. رب نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ پاک تو ایک ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہ تو رب ہے، رب یعنی پالنے والا، رب یعنی پالنے والا. جو پالنے والا ہو وہ کسی کے اوپر کیسے ظلم کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمیں کچھ ایسا کچھ وصیت نصیحت کرنی ہو تو مفتیان کرام سے، جو علماء جانکار ہے اس لائن کے اندر، ایسا نہیں کہ بس چلے گئے کسی کے پاس ہاں وعدہ نہیں لکھ دو، نہیں ایسا نہیں. جو اس لائن میں جانکار ہے ان کے پاس جائے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ کر اچھی طرح جو بھی کرنا ہو کرے، ورنہ اپنی آخرت برباد نہ کرے. میرے بھائیوں اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے.